आज 5 अगस्त है और आज का दिन हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हैं बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ आज कश्मीरी दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। सो आज ही का दिन था 2019 की। अगर हम बात करें तो कश्मीरियों को उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया और ज़ाहिर है उसी दिन की मुनासबत से आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ज़ाहिर है फिर इस हवाले से सेमिनार्स भी मुनक्किद होंगे, एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे और भारत की जो हठधर्मी है उसके खिलाफ ये तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। अच्छा जी, भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए न सिर्फ आइन को पामाल किया बल्कि सलामती कौंसिल की भी कई करारदादों को नज़रअंदाज किया और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 317-35A को मनसूख कर दिया, यानी कि एक खुसूसी हैसियत जो थी कश्मीर की उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, जो कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था, अपना आइन, अपना झंडा रखने की इजाज़त देता था। और आर्टिकल 35A की बात की जाए तो वो आर्टिकल कश्मीर को ये हैसियत देता था कि वो इस चीज़ का तयन कर सके कि कौन कश्मीरी शहरी कहलाएगा और जो कश्मीर में पैदा होगा वही कश्मीरी शहरी कहलाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मकबूजा कश्मीर को तोड़ा गया, तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया और वहां पर भारतीय फौजियों को बसाया गया और वहां पर आरएसएस के बाशिंदों को बसाया गया। और ये मोदी हुकूमत की, मोदी सरकार की, भारत सरकार की एक छोटी और एक घटिया साजिश थी और ये साजिश जो थी ये हिंदुत्व पर मबनी थी। मकबूजा श्रीनगर और मज़ाफ़ाती इलाकों समेत कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और भारत मुखालिफ इज्तिमात होंगे और भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए ना सिर्फ आइन को पामाल किया, जैसे सदफ ने बताया कि सलामती काउंसिल और यूएन की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ाहिर है जो मखसूस हैसियत को ख़त्म करने के बाद यानी 370A और आर्टिकल 35A को ख़त्म करने के बाद अब जो सेटलर्स हैं उन्हें लाकर आबाद किया जा रहा है, यानी कि जो वहाँ के गैर मकामी लोग हैं उनको ज़बरदस्ती लाकर कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने की उन्हें इजाज़त है, वहाँ पर उन्हें रहने की इजाज़त है, उन्हें तमाम तर सिटीज़न राइट्स भी दे दिए गए हैं जो कि ज़ाहिर है वहाँ पर रहने वाले लोकल्स जो कि उनका राइट बनता है उसके खिलाफ जाते हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे जब लोकसभा में बाकायदा तौर पर डिबेट हो रही थी पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान जो सूरत हाल रही और पहलगाम का भी जिक्र आया, तो ये सवाल उठाया गया कि आपने तो ये खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी कश्मीर की, उसके बाद आपने कहा था कि अब यहाँ पर अमन सलामती होगी, लेकिन फिर पहलगाम का वाक़या कैसे हो गया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े दावे किए थे मोदी सरकार ने, लेकिन अमन जो है वहाँ पर ना ही लौट सका और हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर भारत की अपने ही रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला भी जारी है जिससे दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी कि जब पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस में हमें कामयाबी हासिल हुई और सीज़ फायर का जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया तो उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़े इलाका करार दिया और कहा कि कश्मीर के मसले पर भी बात हो सकती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिफीट अगर माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत शुरू से लेकर अब तक यही कहता आया है कि कश्मीर इज अ नॉन इशू। बिल्कुल जी, बात करते हमारे समाज से मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली जंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आज हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत को पामाल किया गया, आइन को की खिलाफ वर्जी की गई, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया गया, हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मुकीम हैं, कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले मुकीम हैं, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कश्मीर का यौम इस्तेहसाल जो आज मनाया जा रहा है ये उस इंडिकेट करता है कि भारत ने अपना जो शुरू से ही उनका प्लान था कि सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिकल यानी कि आबादी का तनासब तब्दील करेंगे, सियासी चेंजेस करेंगे, और उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ये 2019 में किया। और ये आप देखें कि शुरू से यूएन की जो रेजोल्यूशन 39-47 थी उसने प्लेबिसाइट का कहा, और उसके बाद जो यूएन रेजोल्यूशन 96 थी उसने क्लियरली कहा कि डीमिलिटराइजेशन का एक प्लान बनाएं और प्लेबिसाइट कराएं। तो हर कमिटमेंट से वो पीछे हटे हैं और जिस कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला को उन्होंने इसके लिए तैयार किया था
اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آرٹیکل 370 ڈالا تھا لمیٹڈ آٹونومی. اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا اور 1955 میں اس کو پابند سلاسل کر دیا, وہ قید میں چلے گئے. پھر 1965 میں انہوں نے وہ پریٹینس بھی چھوڑ دیا, صدر ریاست, فلیگ, وہ سب ختم کر کے ایک گورنر اپوائنٹ کر دیا, چیف منسٹر کا نام دے دیا. اور اب تک تقریباً 268 لاز وہ بنا چکے ہیں یونین. اور آخر میں جو بی جے پی کا ایجنڈا تھا کہ اس کو ہم انٹیگرل حصہ بنائیں گے, جو کہ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو مہاراجا تھا ہری سنگھ, اس نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کو ہم چیلنج کرتے ہیں, اگر اس کو بھی مان لیا جائے تو اس کی بھی یہ کلیئر اس سے انحراف تھا. اور اس پریزیڈینشیل آرڈر نے 2 یونین ٹیریٹریز میں کشمیر کو تقسیم کر دیا, اور فار دا فرسٹ ٹائم دنیا کی ہسٹری میں ریلیگیٹ کر دیا, تنزلی کر دی اس کو ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں. اور وہاں تک وہ رکے نہیں, اس کے بعد اپنا اگلا ایجنڈا وہ اب تک 3,50,000 آباد کار جو نان سبجیکٹ کشمیری ہیں اس کو لا کے بسا چکے ہیں. جموں میں 6 نئی انہوں نے کانسٹیچوئنسیز ایڈ کر لی ہیں, جبکہ کشمیر کو 1 دیا ہے. جموں کا آبادی میں تناسب جو پوری اسٹیٹ کا ہے وہ 44% ہے, مگر اس کو 6 سیٹیں دے دی ہیں. اور جو جموں اینڈ کشمیر ہے, جو جہاں مسلم اکثریت ہے, اس کو انہوں نے 1 سیٹ دی ہے. تو اس سے ان کا منشا یہ ہے کہ وہ ایک آبادی کا تناسب تبدیل کریں, سیاسی تناسب تبدیل کریں, اور اس میں بی جے پی میجورٹی گورنمنٹ لائیں. راشد صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی تناسب جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز کو یہاں پر بسانے کے لیے, اور پھر ظاہر ہے آبادی کا تناسب چینج کیا, کانسٹیٹیوئنسیز چینج کی, تو کیا یہ صرف مودی سرکار کا ہی ایجنڈا ہے یا آنے والی کسی بھی بھارتی حکومت کا ایجنڈا یہی ہوگا؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت تو بھائی وہاں پر جمہوریت ہے, جمہوریت میں تو اس طرح پریزیڈینشیل آرڈر پہ اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں صرف یہ مودی کا ہی ایجنڈا ہے یا کوئی بھی حکومت آئے, کانگریس کی حکومت بھی آئے, ان کا بھی ایجنڈا یہی رہے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بی جے پی کا اسپیسیفک ایجنڈا تھا. اور آپ دیکھیں اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو شروع سے جس کو اس وقت جن سنگھ کہتے تھے, نہرو کے ان سے اختلافات تھے. نہرو ان کو کہتا تھا کہ آپ جن سنگھ جو تھا, جو بعد میں آر ایس ایس بنا, وہ چاہتے تھے کہ جموں ایک علیحدہ اسٹیٹ اور ٹرائیفرکیشن آف اسٹیٹ ہو. تو نہرو نے شروع میں مخالفت کی, مگر بعد میں نہرو ڈسپائٹ اس چیز کے کہ اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کا حق خدا ارادیت کا اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کشمیر کو آزادی دی جائے. اور اگر وہ کانگریس بھی آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے انڈو نہیں کریں گے, مگر یہ جو ایک نیم خود مختاری تھی آرٹیکل 370 کے ذریعے اور آرٹیکل 35A جس کے ذریعے آپ کوئی پراپرٹی نان سبجیکٹ کشمیری نہیں لے سکتا تھا اور ان کے حقوق محفوظ تھے, کیونکہ یہ آرٹیکل 370 یاد رہے کہ یہ ایک ٹیمپریری پروویژن تھی کانسٹیٹیوشن میں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو پلیبیسائٹ کے ذریعے ان کا حق خود ارادیت انہوں نے ایکسرسائز کرنا تھا. مگر جو سپریم کورٹ ہے بھارت کا بدقسمتی سے, وہ چونکہ مودی حکومت کا کاسا لیس ہے, تو اس نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری نہیں ہے, یہ پرماننٹ پروویژن ہے. ویئر ایز یہ آرٹیکل 370 پرماننٹ پروویژن بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی سے ویلیڈیٹ ہونا تھا. اور کانسٹیچوئنٹ اسمبلی 1957 میں کشمیر میں انہوں نے اس کو ابالش کر دیا, جب جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا انہوں نے انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اب وہ کانسٹیٹیوشن اس کو بھی ایبریگیٹ کر دیا گیا ہے. اور 2 لاز ایسے ہیں, جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 2020, جموں اینڈ کشمیر لینڈ رولز ایکٹ 2022, جس کے ذریعے ان کی جو پراپرٹی ہتھیائی جا سکتی ہے, لیز کینسل کی جا سکتی ہے, اور کوئی بھی جو علاقہ ہے اس کو سیکیورٹی فورسز کے لیے بٹ راشد صاحب آفٹر بنیانو مرسوس ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے. اس کے بعد جب بلاول بھٹو کی سربراہی میں سفارتی وفد گیا اور عالمی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی, بیانیے میں ڈوزیر میں مسئلہ کشمیر بھی ڈسکس کیا گیا. اس وقت بھی لاکھوں کشمیری ہیں جو بھارتی جیلوں میں امپریزنڈ ہیں, ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے کشمیریوں کا. کتنا ارجنٹ ہے کہ بھارت ٹیبل پر آئے, پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور مسئلہ کشمیر سالو کیا جائے؟ دیکھیے, بھارت کا تو ہمارا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز
3947 جو بائنڈنگ ہیں ان کے مطابق حق خود ارادیت ان کو دیا جائے، اور 370 تو یہ ایک نیم خود مختاری کا ایک وہ ارینجمنٹ تھی، اور ابھی جو تنزلی کی ہے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا، اس کو فی الفور ختم کر کے اسٹیٹس کا دوبارہ وہ اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پراپرٹی تو بچ سکے نا. آپ دیکھیے ان کی زمین ہتھیا لی گئی ہے، 3,50,000 سے زیادہ آبادکار اس کے آ چکے ہیں، 83,000 تو ڈیکن ہیرلڈ کی خبر ہے کہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے آباد کیے ہیں. 96,000 لوگ وہ 2019 کے بعد قتل کر چکے ہیں، 20,000 کے لگ بھگ اس وقت ان کی جیلوں میں ہیں، 11,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کی جا چکی ہے، اور 2,000 سے زیادہ بچے بشمول اس کو پیلٹ گن سے انہوں نے نقصان پہنچایا، انجری کی ہے، جو کہ اس کو irreversible لاس ہے. تو اتنی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ جو الیکشن کرایا انہوں نے، دیکھیے 83 سے 90 انہوں نے کر دی کانسٹیچوئنسیز، اس میں جموں کا تناسب بڑھا دیا، اور اس کے اندر بھی بہت سے انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ان کی ایک جو نیشنل کانفرنس ہے اس کو ملا ہے اس وقت اقتدار، جو کہ ایک قسم کا ان کے بالکل پلائنٹ قسم کے کاسا لیس ہیں، اور جو لوگ ہیں جو جینون لیڈرشپ ہے، اے پی ایچ سی ہے، باقی دیگر پارٹیز ہیں، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. اس وجہ سے ایک سمرنگ ڈسکنٹینٹ ہے جو بار بار ابل کے باہر آتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہی اس کا الٹیمیٹلی ڈیسیجن ہونا ہے، اور انڈیا کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس سے ریگل آؤٹ کر سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ میں بڑی تفصیل سے کیا کیا انہوں نے لیگلی طور پر کام کیے ہیں. پروویژن ٹیمپرری ایڈ کیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی جموں کشمیر کی اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد 370 کے ذریعے 3.5 لاکھ سیٹلرز لا کر آباد کیے، اور اس کا تناسب بھی چینج کیا، کانسٹیٹیوئنسیز بھی چینج کی. تو بڑا سیاسی ایجنڈا ہے ان کا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیریوں کا استحصال جاری ہے. اور وہی جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ چیپ کاپی نریندر مودی ہیں نتن یاہو کی، تو وہ یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے غزہ میں، جس طریقے سے فلسطین میں سیٹلرز کو لا کر آباد کرنے کی ایک پورا پلان ہے نتن یاہو کا، اسی طریقے سے نریندر مودی بھی اپنے اس پلان کو آگے بڑھا. اور آج جب ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں تو وہ تمام تر قیدی جو کہ بھارتی جیلوں میں اس وقت قید ہیں کشمیر کے، وہ تمام تر لوگ جن کی زمینیں چھینی، وہ تمام تر کشمیری جن کے گھر ان کو مسمار کیا گیا، وہ تمام تر کشمیری خواتین جن کی عصمت دری کی گئی بھارت کی جانب سے، ان کو یاد رکھنا ہے. تمام شہداء کو، برہان وانی جیسے نوجوانوں کے لیے بلند